تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی، اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ، دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے۔ تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا، 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے، اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اور کیمرہ مین 2 6 10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آ جاؤ، باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مولوی کے ساتھ نہیں میں بیٹھوں گا۔ تمہیں کہا تھا قیامت تک چیلنج آ جا جس فورم پہ، ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا، یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں بھی یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ جی میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی، پی ٹی وی پہ بلا مجھے، تو بھی بیٹھ جا ساتھ، تقی عثمانی کو بھی لے آؤ، تینوں ملے بیٹھو، سوری تینوں مولانا کو بیٹھو، تینوں مولانا بیٹھو، میں اکیلا بیٹھوں گا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے، تو تم لوگ دیکھنا۔ اور ان کو پتہ ہے جس طرح امریکہ، کلیپنگ کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ جائز ہے میری اس پہ ویڈیو، لیکن ضرورت نہیں، جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا، یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اوے بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ تم نے وہ مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا، مومن دوسری دفعہ سراغ سے نہیں ڈسا جاتا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اور یہ ڈنگروں والی اپروچ کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے، کس پہ چڑھاتے؟ میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا، کیمرہ مین آئے گا، ٹھیک ہے، اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس نے کہا میں ان مسئلوں پہ بھی پہلے 1.5 گھنٹے بات کروں گا، تو وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، تو ادھر لین کیا آیا بھائی؟ لین آیا، وہی باتیں تو ریپیٹ کر رہا ہے نا۔ اپنی عقل سے کام لے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی تھی۔ دوسری کلیریفیکیشن، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا یار، کسی طریقے یہ بندہ راضی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، جو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کہتا جی مجھے تیری ساری شرطیں منظور ہیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ اکیلے بیٹھو گے، کیمرہ مین ساتھ بٹھاؤ گے، اور بات ہوگی عقیدے پہ، جب تک عقیدے ٹیکل نہیں ہوں گے اگلی بات نہیں ہوگی۔ تو یہاں کے ویڈیو میں آ کے تم بالکل اور باتیں کر رہے ہو، وہ جسے کہتے ہیں نا، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ ان کو تلا جائے گا، ہاں جی، تو یہ تلنے سے بچنے کے لیے، لیکن تلے تو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی خفیہ تدبیر، اس شر میں سے وہ خیر نکلنا ہے کہ آندہ کے لیے لوگ کہیں گے ہم نے کوئی کمزور گول کیپر اس کے آگے نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تکبر کے طور پہ بات کرتا ہے، جی بڑے مفتیاء کو بٹھائیں۔ بھئی جب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینئرنگ کا بانی ہوں، تو ایک فرقے کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا۔ اگر آسٹریلیا کی ٹیم کہے گی میں نے میچ کھیلنا ہے، تو وہ جیلم شہر کے مشین والا نمبر 3 کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں میچ کھیلے گی، تو پھر ٹکر کا بندہ لے کے آؤ، تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ۔ یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں۔ قربانی نہیں دے سکتے یہ مفتی، اکیلے آ کے کیمرہ مین کے ساتھ بیٹھیں، پی ٹی وی پہ بیٹھتے سر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آپ لوگ مجھے بتاؤ جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں، کی دی جرأت ہے کہ نہ جواب دے سکے؟ تو انہوں ہی پتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ حافظ سعید صاحب کو لے آئے، امام کعبہ، کہتے ہیں امام کعبہ کا نام لیا میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے ہو تو پھر میں بڑے کے ہی نام لوں گا نا۔ جواد نقوی صاحب کو لے آئے، جس نے بات کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا، چوری چھپے سامنے آنا ہے اور سچائی کی جو بات ہے اس کو قبول کریں۔ اچھا، جب میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں،
پھر میرے ساتھ تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ ہم سوائے قادیانیوں کے، جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک حنفی فرقہ ہے، اور دوسرا شیعہ کا ٹوٹا ہوا نصیریہ جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ان دو کے علاوہ تو میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ اور اب آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک خیر تو دیکھ لیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہوئے نا؟ تو بس ہم یہی آپ لوگ یار کتنے عرصے سے 14 صدیوں میں اتحاد امت نہیں ہو سکا، ایک بندے نے آگے اتحاد امت کرا دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اہل حدیث جو دیوبند کو کافر اور مشرک کہتے تھے، وہ ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں، اور سر اس سے بڑا اتحاد امت آج تک کسی نے کرایا؟ دسو۔ عمران خان صاحب سے تبدیلی نہیں لے آ سکے مرشد پاک ساڈے، لیکن اسی تبدیلی آگے تو ہم 10 دیتی ہے، دیکھو کس نے سارے کٹھے ہو گئے نے، اللہ دے فضل۔ تیسری کلیریفیکیشن، جب ان کا 1 سال سے ہمارے ساتھ رابطہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے ایڈمن کا ملنے کا یہ طریقہ ہی نہیں، جب یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باہر جا کے ویڈیو بنائیں، میں باہر آ گیا ہوں تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں جناب 48 گھنٹے کے اندر؟ یار خدا کے لیے، یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن آپ تو کرنے آئے تھے کچھ اور، ٹھیک ہے نا؟ تو ہو گیا، ہونا ہوں دیکھنا ہے، جدو ایک کلپ بننے نے نا پھر تکنا ایک قیامت تک آندہ ہی آئے گا نا، خرچہ بھی میں چکاں گا، تو آڑے جو کو بندہ لے آ سکتے ہیں نا، لے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ، کدے نہیں اس طرح ہو سکتا۔ تو یہ جو شرائط میں نے رکھی تھی، ان شرائط سے انہوں نے وائلیٹ کر کے ویڈیو بنائی۔ شرط تھی اکیلے آنا ہے اگر تک عثمانی صاحب نہ آئے، اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا، دوسرا صرف عقیدوں میں بات ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ کا جو علی کے خلاف خروج ہے، اس پہ بھی بات، ٹھیک ہے جی، ہم اس پہ بھی کرنے کے لیے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا تیار ہیں، فروع پہ بات نہیں کرنی جب تک عقیدہ سیٹل نہیں ہوتا۔ تو وہ الحمدللہ جو لوگ تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں نا، میں جان بوجھ کے اس رات کو مل کے، رات ہی کو میں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں حمزہ علی عباسی اور حسن الیاس کی۔ انہوں نے 5 تاریخ کو صبح سویرے فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور 5 تاریخ کو عشاء کے بعد 3 گھنٹے میں یہاں پہ مل رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں۔ رات کے وقت تو میں اویلیبل ہوتا ہوں نا، دن کو چلو میری اپنی مصروفیات ہے۔ تو جس نے ملنا ہے تو وہ اکیڈمی میں رابطہ کر سکتا تھا۔ یہ طریقہ ہے، انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے سے وہ ٹائم مانگ رہے تھے، اتوار کا بتایا، پھر انہوں نے کہا نہیں اتوار کو تو اتنا رش ہوگا، پھر کہا جی منڈے کو آ جائے۔ بلکہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں، ہمارے جو اکیڈمی کا نمبر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ، میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان کو کہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اتوار کے علاوہ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی منگل، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ دن چوز کیا جس دن مفتی صاحب نے کام ڈالا ہوا تھا، تاکہ پتہ چلے میں تو ادھر ہی ہوں، پھر میں ادھر ملاقات کی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ملاقات کرنے کا۔ ان کے ساتھ غامدی صاحب کے داماد آئے، جو دیوبند کے سب سے بڑے علمی خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں۔ یوسف بنوری صاحب ان کے پڑنانا ہے، دیوبند کی علماء کی فیملی سے وہ بندہ ریورٹ ہو کے غامدی صاحب کا اسٹوڈنٹ بنا 10 سال تک، پھر وہ ان کا داماد بھی بن گیا۔ وہ بھی آئے، 3-3.5 گھنٹے اچھے ماحول میں بات ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے عذرائے تفنن کہا کہ یار بلا لو ذرا مفتی صاحب کو، 2 ہاتھ کر لیتے ہیں ہم بھی۔ اور میں نے کہا یار یہ طریقہ ہے ان کو اس طریقے سے بلاؤں؟ یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا، روزانہ آگے ایک بندہ ویڈیو بار چڑھایا کرے گا، یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم انڈورس ہی نہیں۔